اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب حضرت مولانا ظہیر الدین صوفی صاحب، حضرت مولانا ڈاکٹر شبیر صاحب، نائب شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ و امام مسجد حاضہ، محترم جناب احمد پاشا قادری صاحب، جنرل سیکرٹری و رکن اسمبلی مجلس اتحاد المسلمین، مجلس اتحاد المسلمین کے تمام صدر و معتمدین و اراکین بلدیات، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، عزیزان ملت، جلسہ شہادت امام حسین کے عنوان سے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے آج اس جلسے کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ یہ ایک مبارک مہینہ ہے، ماہ محرم، جس کا پہلا اشرا ہم کو یہ بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے اور حق کی کامیابی کے لیے ہم کو اللہ کی راہ میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد کو قربان کرنا۔ وہیں پر ہم کو یہ بھی بتایا گیا کہ اس محرم کے مہینے میں جو کل عاشورہ کا دن ہے، 10 محرم، اس دن 10 محرم عاشورہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام 40 سال کے بعد ملاقات کیے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ سے عاشورہ کے دن ہی نکلے۔ بعض روایت میں آیا کہ عاشورہ کے دن ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف کو ہجرت کیے اور وہاں پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں اس لیے کہ اس دن 10 محرم عاشورہ کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا زیادہ حق ہے، اور میں امید کرتا ہوں، بلکہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی کہ میری امت 10 محرم 9 اور 10 محرم کے دن روزہ رکھے، یا 10 یا 11 کے دن روزہ رکھے۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے، جو 9 یا 10 محرم کو یا 10 یا 11 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور وہیں پر اس ماہ محرم میں ہم کو اہل بیت سے اپنی محبت اور اپنی وابستگی کو مضبوط کرنے کا ایک اور موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ فراہم کرتا ہے۔ اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، اور حدیث شریف میں آیا، صحیح حدیث میں آیا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری دعا رکی رہتی ہے اس وقت تک جب تک کہ تم مجھ پر اور میری آل پر درود و سلام کے نذرانے پیش نہیں کرتے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم اور فرمان کے بعد معلوم ہوا کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم دعا سے پہلے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کے نذرانے پیش کریں۔ وہیں پر امام قرآن شریف کی آیات کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی علماء کرام نے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر یہ لکھی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور منتشر نہ ہو جاؤ۔ تو امام جعفر الصادق، کون امام جعفر الصادق؟ امام زین العابدین کے پوترے کہتے ہیں کہ واعتصموا بحبل اللہ، یعنی وہ اہل بیت ہیں کہ تم اہل بیت کے دامن کو تھام لو، تم انتشار سے بچ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کشتی سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، یعنی جو اہل بیت کے دامن کو تھام لیا وہ بچ جائے گا۔ وہیں پر دارمی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا تاکہ وہ اور اس سے محبت کرنے والوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ ابھی ہم نے ظہیر الدین صوفی صاحب اور نائب شیخ الحدیث شبیر صاحب کے خطاب میں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے شہزادے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اہل بیت کے سرداروں کی غلامی کرنے سے ہی آپ کو اور ہم کو جنت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ بلکہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث شریف لکھی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑے ہوئے اور ارشاد فرما رہے کہ جو ان دونوں سے اور ان کے والد اور ان کے والدہ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ تو معلوم ہوا علماء کرام نے لکھا، محدثین نے لکھا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسن اور حسین، حضرت علی اور بی بی فاطمہ سے محبت کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو وہیں پر اہل دل نے لکھا کہ جو محبوب ہوتا ہے وہ محب کی اداؤں کا دیوانہ ہوتا ہے۔ جو محبوب ہوتا ہے وہ محب کی اداؤں کا دیوانہ ہوتا ہے اور اس کو اپنا لیتا ہے۔ اگر امام حسین سے محبت ہے تو یاد رکھیے باطل نظریات سے، باطل طاقتوں سے، باطل سوچ سے کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ حدیث شریف میں آیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری آل سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے، جو میری آل سے بغض رکھے گا وہ حشر کے میدان میں ایسے آئے گا کہ اس کے پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس تھا اور وہ کافر ہے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے اہل بیت سے محبت کا جب ہم اور آپ دعویٰ کرتے ہیں تو یاد رکھیے باطل طاقتوں سے سمجھوتا، باطل نظریات سے سمجھوتا کبھی نہیں ہو سکتا۔ حسین سے محبت ہے تو باطل طاقتوں سے محبت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ سمندر کے دو کنارے ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، حق اور باطل ایک جگہ جمع کبھی نہیں ہوئے نہ کبھی ہو سکتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ امام حسین رو رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے واپس آنے کے بعد بی بی فاطمہ خاتون جنت سے پوچھا کہ حسین کیوں رو رہے تھے؟ بی بی فاطمہ نے کہا کہ میں نے ان کو ڈانٹا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ،
اس کو کبھی کچھ نہیں کہنا، اس کو جب تکلیف ہوتی ہے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ امام حسین کا بچپنا ہے، اور امام حسین امام علی مقام آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ مجھے آپ سے اونچا ہونا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک پر پیر رکھتے ہیں، پھر کھندے پر آتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان کو اپنی زبان سے چوستے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے جسم کو سونگتے تھے، تو کسی نے صحابی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین کے پاس سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ امام حسین ہے۔ اور اہل بیت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ میں تمہارے درمیان میں، یہ پورے صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت۔ یقیناً صبح قیامت تک اولاد آدم کے لیے قرآن ہدایت ہے، اور قرآن کا عملی اگزامپل اگر کوئی ہے تو وہ حضرت علی ہے، بی بی فاطمہ ہے، امام حسن اور حسین ہے، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عملی نمونہ ہے۔ علماء کرام نے لکھا کہ جب امت پر برا وقت آتا ہے، مصائب اور مشکلات میں امت مبتلا ہو جاتی ہے، تو امت کو صبر اور ہمت اور باطل طاقتوں سے مقابلہ کرنے کا درس کہاں سے ملتا ہے؟ اہل بیت سے ملتا ہے، اہل بیت سے ملتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، اور اسلام کی بنیاد اہل بیت اور صحابہ اکرام کی محبت۔ تو اگر عمارت تعمیر کرنا ہے، علماء کرام نے لکھا کہ عمارت تعمیر کرنے کے لیے بنیاد کو مضبوط ہونا ضروری ہے، اور ایمان کی بنیاد علماء کرام نے کہا کہ اہل بیت کی محبت۔ اگر بنیاد ہی نہیں رہے گی تو عمارت قائم نہیں رہے گی، اور اگر ایمان مضبوط اسی وقت ہوگا جب اہل بیت سے محبت ہو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پل صراط پر ثابت قدم وہی رہے گا جو میری آل سے اور میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ برکات آل امام یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ برکات آل رسول میں لکھتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھتے ہیں کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید، جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا اس کو بخشش ہوگی، جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا اس کی توبہ قبول ہوگی، جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا ملک الموت اس کو جنت کی خوشخبری دیں گے۔ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ جنت میں ایسا داخل ہوگا جیسا کہ کوئی نئی دلہن اپنے شوہر کے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حدیث تفسیر کبیر اور تفسیر روح البیان میں بھی لکھی گئی ہے۔ یہ اہل بیت کا مقام، یہ مرتبہ ہوتا ہے۔ اور پھر تیسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین شیرخوار ہیں، تو آپ کی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا شہید ہوگا، بلکہ حضرت یحییٰ حضرمی لکھتے ہیں کہ وہ حضرت علی شیر خدا کے ساتھ سفر میں مقام نینوا کے پاس پہنچتے ہیں تو حضرت علی پکار کر کہتے ہیں کہ اے ابو عبداللہ صبر کرنا صبر کرنا۔ حضرت یحییٰ حضرمی پوچھتے ہیں یا علی آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا
کہ میرا بیٹا حسین شہید ہوگا، اس لیے اس سے پکار کر کہہ رہا ہوں کہ حسین صبر کا دامن تھام کر۔ یہ حدیث شریف کو امام جلال الدین سیوطی، اس واقعے کو امام جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ میں لکھے۔ وہیں پر حضرت ازبک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے ساتھ ہیں۔ اس کو امام جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ میں اور امام ابو نعیم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی جب ایک مقام پر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے حسین کی مقتل گاہ ہوگی، اس جگہ پر حسین کا خون گرے گا، اس جگہ پر حسین کا قافلہ ٹھہرے گا، اس جگہ پر حسین کے اونٹ ٹھہریں گے قافلے کے، اس جگہ پر حسین کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ شہید ہوں گے، اور وہ تمام زمین و آسمان کی شہادت پر ہوئے گی، اور یہ تمام کے تمام بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ تو علماء کرام نے یہ لکھا، محدثین نے، مفسرین نے یہ لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جس کے تعلق سے شاعر نے کہا کہ وہ زبان کن کی کنجی کہے اس کے نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہ سے کہ یا اللہ میرے بیٹے حسین سے اس کو ایک معرکہ ڈال دے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اشارے پر چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، وہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے سورج واپس پلٹ کر آیا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تبوک میں اپنے انگلیوں سے لوگ صحابہ پانی پیے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے دسترخوان پر 70 بھوکے صحابی کھانا کھاتے، کم کھانا ہے، اگر وہ دعا کرتے تو اللہ قبول نہیں کرتا، شیر خدا دعا کرتے تو اللہ قبول نہیں کرتا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم تمام کو پیغام دے رہی ہے۔ سیرت سے ہم کو یہ میسیج ملتا ہے، یہ تعلیم ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر اور محراب کے ساتھ میدان کارزار میں بھی آئے تھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے کی سرزمین پر اونٹ کی اجڑی جس میں مبارک پر ڈالی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ بن ابی طالب میں محروس رہنا پڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے میدان میں دندان مبارک آپ کا شہید ہوا، احد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء امیر حمزہ کی اس شہادت کو دیکھا، ان کے جسم کے ٹکڑے دیکھے۔ بدر کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا راستہ کٹھن وادیوں سے گزرتا ہے، جنت کا راستہ کٹھن وادیوں سے گزرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ امتحان انبیاء کا، صدیقین کا، پھر شہداء کا، اور امام حسین کی شہادت کوئی وقتی واقعہ نہیں ہے، اللہ کا قدرت کا نظام ہے۔ نمرود ہے، فرعون ہے، تو اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کو طاقت دی، ان کو شجاعت دیا۔ سن 60 ہجری میں یزید کے دربار میں اسلام کی کوئی اہمیت نہیں تھی، شریعت کی کوئی اہمیت نہیں تھی، طبیعت شریعت پر غالب آ چکی تھی، اسلام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یزید کے دربار میں شراب نوشی عام تھی، یزید کے دربار میں کتے اور بلیوں کا ناچ ہوتا تھا۔ ایسے نازک وقت میں امام علی مقام امام حسین آتے ہیں، اور پھر علماء کرام نے لکھا کہ جب کربلا میں امام حسین پہنچتے ہیں تو ایسے صبر کا مظاہرہ کیا، اور وہ کیوں نہ کرے صبر جن کی والدہ بی بی فاطمہ خود صابرہ ہیں، جن کی والدہ خود صابرہ ہیں حضرت فاطمہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام علی مقام امام حسین جب کربلا میں گئے تو 72 لوگ آپ کے ساتھ، 21 اہل بیت سے ہیں اور ماباقی پورے صحابہ کرام کی اولاد ہیں۔
امام حسین کے غلام بھی اس میں تھے۔ اب 72 کا مقابلہ 20,000 سے، 72 ورسز 20,000، 72 اور 20,000 ہے۔ امام جب کوفہ کی طرف امام حسین آتے ہیں تو آپ کو وہاں پر کوفہ سے پہلے کربلا کے پاس روک دیا جاتا، بلکہ اس سے پہلے ایک شاعر ہے فرزخ شاعر کہتا ہے کہ مت جائیے آپ، کیونکہ آپ کے چچا کے بیٹے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس کو آپ نے بھجایا تھا، جس پر کوفہ میں 17,000 لوگوں نے بیعت لی تھی۔ یہ مزاج بھی دیکھیے قوم کا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو کوفہ میں 17,000 لوگ بیٹھ گئے۔ یزید کو معلوم ہوا، پریشان ہوا، تو اپنے ظالم گورنر کو بھیجایا، عبید اللہ بن زیاد کو، اور پھر اس نے مسلم بن، اچھا یہ مزاج سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو کہ حضرت مسلم بن عقیل جب ایک نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آئے، جس دن عبید اللہ بن زیاد وہ ظالم، وہ جہنمی آیا، تو اس دن مسجد میں آپ کے پیچھے ظہر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں 1,000 لوگ تھے۔ جب مغرب کی نماز آئی تو صرف 200 لوگ تھے۔ 1,000 ظہر میں اور مغرب میں 100 لوگ، اور جب حضرت مسلم بن عقیل نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ مانے تو لوگ ہاتھ چھوڑ دیے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ بولے نہیں، ہماری جان چلے جائے۔ یہ مزاج تھا۔ اور جب امام عالی مقام امام حسین کو فرزخ نے کہا کہ مسلم بن عقیل کو اس جہنمی عبید اللہ بن زیاد نے اونچے مقام سے پھینک کر آپ کو شہید کر دیا، اور پھر اس کے بعد آپ کو لٹکا دیا گیا، تو کیا الفاظ تھے امام حسین کے؟ تاریخی الفاظ۔ امام حسین نے کہا کہ ہاں میرا بھائی لٹکا جھکا تو نہیں نا کسی کے سامنے۔ امام حسین نے کہا کہ میرا بھائی لٹکا کسی کے سامنے جھکا تو نہیں، اور حسین بھی کسی کے سامنے نہیں گردن جھکایا۔ اب آپ سوچئے کہ 3 دن پانی بند کر دیا گیا آل رسول کے اوپر، امام حسین کے اوپر، حضرت زینب، حضرت قاسم بن حسن، علی اکبر، علی اصغر، حضرت عباس، حضرت علی کے اور بیٹے ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، ان پر پانی بند کر دیا گیا، جن کو جنت کا شہزادہ کہا گیا۔ جی اہل بیت کے تعلق سے آقا نے فرمایا پورے آل رسول نے 3 دن تک پانی بند کر دیا گیا۔ کتے پانی پیتے تھے، اونٹ پانی پیتا تھا، مگر نواز رسول اور آل رسول پانی نہیں پی سکتے تھے۔ 3 دن تک بھوک اور پیاس میں رکھا گیا۔ اور پھر جب جنگ لڑنے کے لیے تمام یہ یزید کے جہنمی فوج آتی ہے تو امام عالی مقام امام حسین یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک رات کا موقع دو، مجھے ایک رات کا موقع دو، میں رات بھر اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے والد شہید، میرے بھائی شہید، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، میں ایک رات خوب اللہ سے کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اور کیونکہ میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بدر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دعائیں کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہنمی لوگ راضی نہیں ہوتے، بلکہ پھر کسی کو کوئی کہتا ہے کہ نہیں ان کو اجازت ملنی چاہیے۔ بہرحال امام حسین رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر اپنے اہل خاندان کو، اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ تم رات کے اندھیرے میں چلے جاؤ، اور میں اس کو کبھی غلط نہیں سمجھوں گا۔ سب کہتے ہیں کہ نہیں،
ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ جب صبح ہوتی ہے 10 محرم کے دن، جمعے کا دن تھا، تو امام علی مقام امام حسین ریت میں، گرم ریت میں لمبی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں۔ 22,000 کی فوج سامنے اور نماز رسول نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو پورا میدان کربلا گونج رہا ہے امام حسین کی تلاوت سے۔ اور پھر جب جنگ شروع ہونے سے پہلے امام حسین خطبہ دیتے ہیں، بتاتے ہیں ان ظالموں کو، ان جہنمیوں کے کہ میں کون ہوں، میں نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں وہ ہوں جس کی زبان مبارک کو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے چوسا، میں وہ ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنبری زلف کو تھاما، میں وہ ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے رہے تھے تو منبر رسول سے اتر کر آئے اور مجھے گود میں اٹھا لیا، میں وہ ہوں۔ امام حسین نے کہا کہ میں میرے نانا کے پیٹھ پر چڑھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا۔ یہ سب بیان کرتے ہیں۔ اور پھر حیرت کی بات یہ کہ جنگ سے پہلے، 10 محرم سے پہلے 3 وقت کی نماز، 3 رکعت، ظہر، عصر، مغرب، یہ تمام لوگ امام حسین کے پیچھے آ کے نماز نہیں پڑھ رہے۔ علی اکبر اذان دیتے، امام حسین اللہ اکبر کہتے اور بولتے آؤ نماز پڑھنا ہے تو پڑھ لو۔ اور یہ ظالم لوگ امام حسین کے پیچھے آ کے نماز پڑھتے، اور امام حسین نے ان سے پوچھا کہ تم میرے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود و سلام بھی بھیجتے اور تم مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، دل آپ کے ساتھ ہے مگر تلوار یزید کے ساتھ ہے۔ سوچو آپ، آج کے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہیں، آپ کے ساتھ ہے مگر حکومت کا ڈر ہے، آپ کے ساتھ ہے مگر حکومت کا ڈر ہے، کیا کرنا؟ یہ اس وقت بھی تھا۔ امام حسین 10 محرم کے دن جب جنگ شروع ہوئی تو امام حسین، جیسا کہ آپ نے ابھی پاشا قادری صاحب اور زیر الدین صوفی صاحب سے سنا کہ امام حسن کے بیٹے قاسم بن حسن جب جانے لگے، امام حسین نے ان کو روک دیا، کہا آپ نہیں جا سکتے۔ تو امام حسن کے صاحبزادے قاسم بن حسن نے وہ تعویذ کہا کہ میرا ابا جان امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعویذ مجھے دی اور اس میں کہا کہ اس میں کچھ لکھ کر رکھے تھے۔ تو امام حسن نے کہا کہ اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ اگر حسین پر کچھ برا وقت آئے گا تو تم سب سے پہلے آگے رہو۔ امام علی مقام کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر اپنے بڑے بھائی حسن کے حکم کی تعمیل کی، ان کے بعد کو مانا تم جاؤ۔ امام حسن کے بیٹے قاسم بن حسن یزیدی لشکر میں گھستے ہیں، ایک ایک کر کے کئی لوگوں کو واصل جہنم کرتے اور پلٹ کر آتے اور کہتے ہیں چچا جان اگر تھوڑا سا پانی ملے گا تو اور لوگوں کو میں واصل جہنم کر دوں گا، قتل کر دوں گا۔ 3 دن کے پیاسے کہاں پانی؟ پھر جاتے ہیں تو یہ جہنمی، یہ تمام جہنم کے کتے، یہ یزیدی لشکر کے لوگ کہتے ہیں کہ اس امام حسن کے بیٹے سے ایسا مقابلہ نہیں کر سکتے، گھیرے میں لے کر تیر پھینکتے ہیں اور قاسم بن حسن کی گردن میں تیر لگتا ہے تو حضرت زینب پکار کر کہتی ہے کہ حسین دیکھو میرے بھائی کا بیٹا گر گیا، اٹھا کر لاؤ۔ پھر امام حسین جاتے ہیں تو بہن کہتی ہے زینب نہیں، آپ نہیں جائیں گے، میرے بیٹے جائیں گے، میرا بھائی نہیں جائے گا، میرے بیٹے اون اور محمد جائیں گے مقابلہ کرنے کے۔ وہ جاتے ہیں، وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ امام حسین کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر 16 سال کے ہیں۔ جب وہ مدینے کی گلیوں میں چلتے تو خواتین اپنے گھر کی چھتوں پر کھڑے ہو کر کہتی دیکھو یہ شبیہ رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کی طرح سے۔ وہ جب میدان میں جاتی ہیں، دشمنوں کے ان جہنمی کتوں کی لشکر میں افراتفری مچا دیتے ہیں، کئیوں کو قتل کرتے ہیں اور اسی طرح بزدلوں کی طرح ان کو گھیر کر تیر مارتے ہیں۔
تو تیر ان کی گردن میں لگتا ہے. امام حسین جاتے ہیں, جا کر اپنے نوجوان بیٹے کو جب اٹھاتے ہیں اور اس کی تیر کو توڑتے ہیں تو خون کا فوارہ نکلتا ہے. اور امام حسین کی زبان سے کیا الفاظ نکلتے آپ کو معلوم ہے؟ امام حسین کی زبان سے تاریخی الفاظ نکلے, بلکہ امام طبری نے اس کو لکھا. امام حسین نے کہا کہ کاش اگر آج حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوتے تو دیکھتے کہ وہ تو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر حضرت اسماعیل کو ذبح کرنا چاہ رہے تھے. میں نے کھلی آنکھوں سے اپنے بیٹے کی شہادت کو دیکھا. یہ امام حسین ارشاد فرماتے ہیں. امام حسین کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کے گردن میں تیر لگتا ہے تو اس 6 مہینے کے بچے کو اللہ کی آسمان کی طرف اٹھا کر کہتے ہیں, یا اللہ کیا تو راضی ہے یہ میں اپنے بیٹے کو تیری راہ میں پیش کرتا ہوں. اور پھر جب امام حسین جنگ میں جاتے ہیں تو اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ باندھتے ہیں, حضرت علی کی تلوار کو اپنی ہاتھ میں لیتے ہیں اور اپنے بہن حضرت زینب سے کہتے ہیں کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے پوروں کی. امام زین العابدین بیمار ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تم ٹھہرو گے ساتھ. اور امام علی مقام امام حسین ان یزیدی جہنمیوں کی لشکر میں گھستے ہیں. کوئی سامنے نہیں آتا, جو سامنے آتا اس کی گردن صاف. دوڑا گھوڑا پلٹا کر امام حسین اپنی بہن سے آ کر کہتے ہیں, دیکھو زینب دیکھو یہ بزدل بھاگ رہے, مقابلہ نہیں کر رہے. امام مقابلہ کرتے امام حسین. 20,000 کا لشکر ہمت نہیں ہوتی, جو سامنے آتا اس کا قتل کرتے امام حسین. اور پھر جب امام حسین کو شہید کر دیا جاتا ہے, ایک لمبا تفصیلی واقعہ ہے. امام حسین کو جب شہید کرنے سے پہلے امام حسین کہتے ہیں کہ مجھے نماز پڑھنے دو, نماز کا وقت ہوا. اور امام حسین جب سجدے میں رہتے ہیں, یہ ظالم لوگ آپ کی گردن کاٹتے ہیں, تو امام حسین کی زبان سے کیا نکلتے الفاظ کہ یا اللہ تو مجھ سے راضی ہوا نہیں ہوا. امام حسین کی زبان مبارک سے نکلتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, امام حسین کے جسم پر 34 تیر کے وار تھے, 34 تیر کے وار اور 33 تلوار کے وار تھے. امام حسین کی گردن مبارک کاٹنے کے بعد آپ کے جسد مبارک کو اونٹ کی ٹاپوں سے رون دیا جاتا ہے, اونٹ کی ٹاپوں سے رون دیا جاتا ہے. وہ جسم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جسم کو سونگتے تھے اور کہتے تھے کہ اس سے جنت کی خوشبو آتی, اس جسم پر یہ ظالم لوگ اونٹ کی گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس کو رون دیتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کی سر مبارک کو نیزے پر رکھ دیا جاتا ہے, نیزے پر رکھ دیا جاتا ہے. وہ یزید پلید کے دربار میں امام حسین کے وہ چھڑی سے امام حسین کے چہرے مبارک سے بدتمیزی کرتا ہے, بے حرمتی کرتا ہے. ایک صحابی رسول نعمان سے بولے تو کیا کر رہا ہے؟ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چہرے مبارک کو بوسہ دیتے ہوئے. تو یزید پکار کر کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے عزت دی اور مجھے کامیاب کیا. حضرت زینب حضرت علی کی صاحبزادی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی, امام علی مقام کی بہن, پکار کر کہتی ہیں اے یزید, قرآن کی وہ آیت کی تلاوت کرتی ہے جس کے معنی مفسرین نے کیا کہ اللہ جس کو عزت دیتا ہے اللہ دیتا ہے, جس کو اللہ ذلت دیتا ہے اللہ دیتا ہے. حضرت زینب پکار کر کہتی ہیں کہ تو ختم ہو جائے گا, تیری یہ حکومت 4 دن کی ہے, صبح قیامت تک میرے نانا کے ممبروں سے میرے بھائی کا ذکر ہوتا رہے گا صبح قیامت تک. تو ایک صحابی جو نابینا بیٹھے تھے وہ حضرت ایک صحابی دوسرے صحابی کا ہاتھ پکڑ کر پوچھتے کیا علی آ گئے؟ تو علی کی آواز ہے, کیا علی آ گئی؟ علی کی آواز. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں,
جب اہل بیت کو قید کر کے کربلا سے دمشق تک قیدی بنا کر لے کر گئے. تاریخ گواہ ہے کہ امام سید السجاد امام زین العابدین بیمار ہیں، قیدی ہیں. آپ نے اپنے والد امام حسین کی شہادت کو دیکھا، اپنے بھائی علی اکبر، علی اصغر اور قاسم بن حسن کی شہادت کو دیکھا، اپنے چچاؤں کی شہادت کو دیکھا، مگر آپ کے حوصلے پست نہیں ہیں. وہ حسین کی آبرو بن کر اپنے کردار سے باطل طاقتوں پر ایک تماچا رسید کرتے ہیں اور ہم کو پیغام دیتے ہیں کہ حق کی راہ میں اگر گردن کٹتی ہے تو کٹنے دو. حق کی سربلندی کے لیے اولاد برباد ہوتی ہے تو ہونے دو، مگر کبھی بھی کسی قیمت پر باطل سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا، نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ حسین میرے اسباط میں سے ایک سبط ہے. شیخ عبداللہ محدث دہلوی اپنی کتاب اشاعت اللومات میں لکھتے ہیں کہ سبط کا ذکر قرآن کریم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے سلسلے میں آیا. سبط کیا ہوتا ہے؟ ایک درخت کا تنا ہوتا ہے، ایک درخت کا تنا ہوتا ہے جو اس درخت کے جڑوں سے ملا ہوا ہوتا ہے، منسلک ہوتا ہے، اور اس درخت کے تنے پر بے شمار شاخیں نکلتی. تو امام حسین آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام حسین میرے اسباط میں سے سبط ہیں، یعنی آپ وہ درخت کا تنا ہے جس کی جڑیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی تھی، اور اس درخت کے تنے پر جو شاخیں ہیں وہ شاخیں کبھی حمیرہ شیخ ابو الحسن شاذلی کے پاس جاتی ہیں، تو کبھی بغداد میں پیران پیر کے پاس جاتی ہیں، تو کبھی اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس جاتی ہیں، تو کبھی سمرقند کو جاتی ہیں. اور یہی شاخیں صبح قیامت تک انشاءاللہ تعالی اسلام کو ثمرآور کرتی رہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس جلسے میں آپ اور ہم شرکت کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، امام حسین کی روح آج بھی انسانیت کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ ظالم کا ساتھ دینا انسان کی فطرت نہیں ہے. ظالم کا ساتھ دینا انسان کی فطرت نہیں ہے. ظالم کے ظلم کو روکنا یہ انسان کی فطرت ہے. کمزوروں کا ساتھ دینا یہ انسانوں کا شیوا ہے. مظلوم کا ساتھ دینا، ظالم کو روکنا، اس سے پنجہ آزمائی کرنا. امام حسین کی روح پکار کر سب سے کہہ رہی ہے کہ ظالم کا ساتھ مت دو، اس کے ظلم کو روکو، اس کے استحصال کو ختم کرو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج امام حسین کی روح، حضرت زینب کی روح، حضرت علی اکبر کی روح اور دریائے فرات کے کنارے وہ خون جو اہل بیت کا گرا، وہ ہم تمام سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے. اہل بیت کے اجڑے ہوئے خیموں سے آواز آ رہی ہے، کربلا کے ذروں سے آواز آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اگر حالات خراب ہیں، تم چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہو، تو ہمت مت ہارو، مظلوم کا ساتھ دو، ظالم سے مقابلہ کرو. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امت میں اتحاد بھی پیدا کرنے کا علماء کرام نے طریقہ بنایا کہ ہم میں اختلاف ہو سکتا ہے مسلک کا، عقیدے کا، مگر اختلاف اس بنیاد پر نہیں ہو سکتا اہل بیت کے نام پر. اہل بیت کے نام پر اختلاف نہیں ہو سکتا، تو ہم مسلمانوں کو، امت کو اہل بیت کے نام پر متحد کر سکتے ہیں. اگر اہل بیت کے نام پر متحد ہوں گے تو اس سے اللہ، اس کا رسول راضی ہوگا، آخرت میں جنت ملے گی اور دنیا کے معاملات میں الفت پیدا ہوگی. تو میرے عزیزان ملت، اہل بیت کے عنوان پر، اہل بیت کے نام پر متحد ہونا، اور فاروق اعظم کے دور خلافت میں یہ بھی صحیح واقعہ ہے، کوئی من گھڑت نہیں ہے. فاروق اعظم کے دور خلافت میں بارش نہیں ہوئی تو آپ نے حضرت عباس کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، جب بارش نہیں ہوتی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیں.
آج ہم اہل بیت حضرت عباس کا وسیلہ دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حالات جو بھی ہوں، مگر ہم کو ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم امام حسین سے سچی محبت کرتے ہیں تو کربلا کے ریگزاروں سے آواز آ رہی ہے، مسلمانوں، اگر تم حسین سے محبت کرتے ہو تو حسینیت کو اپنے عمل اور کردار میں پیدا کرو، حسینیت کو اپنے عمل اور کردار میں پیدا کرو۔ کربلا کے ریگزاروں سے آواز آ رہی ہے کہ حسین زندہ ہیں اور حسینیت کے پرچم صبح قیامت تک لہراتے رہیں گے۔ یزید مردہ ہے اور یزیدیت ختم ہو کر رہے گی دنیا سے انشاءاللہ تعالی۔ حسینیت اسلام کو بچانے کا نام ہے، یزیدیت اسلام کو کمزور کرنے کا نام ہے۔ یزیدیت اسلام کے اتحاد کو توڑنے کا نام ہے۔ حسین تو زین العابدین کے چہرے پر نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے تو امام زین العابدین کے پیروں کو سجدہ کرتا ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ پیغام بھیجایا، امام زین العابدین آ کر ملیے۔ امام زین العابدین نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا، میں صرف مدینے سے دور اللہ اللہ کرتا ہوں، لوگوں کو اللہ کی طرف راغب کرتا ہوں، ان کو تعلیم دیتا ہوں، میں بادشاہ کے پاس نہیں آؤں گا۔ تو آپ کو پھر خیر کر کے زنجیروں میں جکڑ کے اس ظالم خلیفہ کے پاس لایا ہے، اور اس نے کہا کہ دیکھو تم کو آنا پڑا، میرے پاس طاقت ہے۔ تو امام زین العابدین نے کہا کہ تیرے پاس کچھ طاقت نہیں ہے، تیرے پاس کچھ طاقت نہیں ہے۔ بولے نہیں، میرے پاس طاقت ہے، میں نے آپ کو زنجیروں میں جکڑ کر یہاں پر لایا۔ تو امام زین العابدین نے واقعات میں آیا، علماء کرام نے لکھا کہ 3 مرتبہ بلند آواز سے کہا اللہ اللہ اللہ، اور تیسری مرتبہ جب کہا تو زنجیریں ٹوٹ گئی، پوری زنجیریں ٹوٹ گئی۔ یہ پریشان ہو گیا اور کہا کہ یاد رکھ، میں امام حسین کا بیٹا ہوں، میں علی آل رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، باز آ جا باز آ جا۔ تو نے دیکھا کہ یزید کا کیا حال ہوا تھا، تو نے دیکھا کہ یزید ختم ہو کر رہ گیا، اس کا بیٹا 6 مہینے میں تخت کو چھوڑ کر چلا گیا، باز آ جا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام جعفر الصادق، میرا ملک ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی، صبح قیامت تک ہم رہیں گے یہاں پر، عزت سے رہیں گے، سینہ تان کے رہیں گے، گردن نہیں جھکائیں گے۔ تم کاٹ لو مگر جھکے گی نہیں۔ یہ عورتوں پر ہو رہا تو پھر اخلاق کی بیوہ کے بارے میں کیوں نہیں بات ہوتی؟ پیلو خان کی بیوہ کے بارے میں بات کیوں نہیں ہوتی؟ تبریز کی نوجوان بیوی جو بیوہ ہو گئی اس کی بات نہیں ہوتی؟ علیم الدین انصاری کی بیوی جو بیوہ ہو گئی جس کو روڈ پر مارا اس کی بات نہیں ہوتی؟ نہیں، وہاں ظلم، ارے یہاں پہ کون کرے گا پھر؟ یہاں کی بات نہیں، عورتوں پر ظلم ہو رہا وہاں پر۔ اچھا، عورتوں پہ ظلم ہو رہا نا، تو ذرا ہم بیٹھ کے تھوڑا لکھ کے آیا ہوں۔ بھارت میں یونائٹڈ امو دریا کا نکالے، امو دریا، ارے گنگا میں لاشیں بہ رہی تھی، اس کی فکر نہیں ہے تمہارے کو؟ یہ کابل ہے ہمارا، افغانستان سے محبت ہو گئی۔ ابھی اور آ رہا، بھارت میں ہمارے وطن عزیز میں UNFPA کی رپورٹ ہے، آپ کو معلوم ہمارے ملک میں 4 کروڑ 60 لاکھ بچیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ 4 کروڑ، زور سے بولو، بچیاں غائب ہو جاتی ہیں، اور 9 میں سے 1 فیمیل بچی 5 سال کی عمر ہونے سے پہلے مر جاتی ہے۔ ان کو کہاں کی فکر ہے؟ وہاں کی فکر ہے، ان کو وہاں کی فکر ہے ان کو۔ سالار محترم یاد آئے، سالار محترم کیا کہتے تھے
ماں سے بڑھ کے چاہیے پاپا کٹنی کہلائی، بولتے تھے نا سالہ. وہاں کی فکر ہے ان کا افغانستان میں ایسا ہو رہا اور تم پہ ایسا ہو رہا. ارے یہاں نہیں ہو رہا. ہردوئی میں ایک شخص سرے روڈ پر بیوی کو مار مار کر قتل کر دیا. کتنے مہیلاؤں کا ریپ ہوتا خواتین کا بھارت میں، اس کی بات نہیں. وہاں گئی کو ہو رہا، وہاں پہ ہو رہا. بڑی محبت ہو گئی آپ کو. کیوں دکھا رہے معلوم آپ کو؟ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے جو پپا ہیں، پپا اور منموہن سنگھ کی سرکار نے دونوں ملا کے، واجپئی کی حکومت ملا کے افغانستان میں $3 بلین ہم لوگ وہاں خرچہ کیے. آپ کا ہمارا ٹیکس کا پیسہ تھا. کتنا تھا؟ $3 بلین. جب میں یہ پوچھا کہ 3 بلین کہاں گئے، لگا وہاں پہ، اب لگ جاؤ، وہاں لگ جاؤ، ڈیوٹی پہ لگ گئے پورے. وہاں پہ 700 کروڑ کی پارلیمنٹ بنائے افغانستان میں. کتنے کی پارلیمنٹ بنائے؟ 700 کروڑ کی. اور آپ ہمارے وزیر اعظم مودی اور وہ غنی دونوں مسکرا کے ربن کاٹے. غنی تو چلے گا دبئی، ابھی نہیں یہاں بیٹھ کے بول رہے افغانستان میں یہ ہو رہا. ارے 700 کروڑ کیا کریں گے؟ اب کیا طالبان اس سے بیٹھ کے جرگا کریں گے؟ اپنا جرگا کریں گے آپ انہیں بیٹھ کے. 700 کروڑ، $3 بلین آپ سوچو کتنے ہوتے. $3 بلین ہم خرچہ کیے. یہ جب میں سوال کیا تو لگ گئے وہاں پہ، وہاں ایسا ہو رہا. 2013 میں میں بولا، میں نہیں بولا بلکہ جو مجھ سے زیادہ جو قابل لوگ ہیں، جن کی دور اندیش نگاہیں اس کو دیکھ رہی تھی، میرے کو بولتے تھے. اور مجھ میں عادت یہ ہے کہ اگر میرے کو کوئی چیز نہیں آتی تو میں بغیر کسی تکلف کے ان کو فون کر کے یا ان سے مل کے پوچھتا ہوں، میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، بتاؤ. وہ اس وقت سے بول رہے، وہ تمام سیکیورٹی کے ایکسپرٹ، بڑے بڑے صحافی جو ہیں، کہ دیکھو یہ ہوگا. 14-15 میں بولا آپ کیا کریں بتائیے. آپ تو دور ہو گئے ان لوگوں سے. اب سب سے بڑا فائدہ پاکستان کو ہوا. میرے کو افغانستان سے کبھی کوئی مطلب نہیں تھا، نہ طالبان سے. میرے کو بھارت سے مطلب ہمیشہ ہے اور رہے گا. پاکستان اس جگہ کو، اب وہی سیکیورٹی ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ القاعدہ اور داعش افغانستان کے وہ بہت بڑا ملک ہے جہاں پر حکومت ہی نہیں ہے. ایسے کئی علاقے مانے 300 400 کلومیٹر رقبے پر کوئی چیز نہیں ہے، وہاں پر داعش القاعدہ آ چکے ہیں. سیریا سے، عراق سے وہاں شفٹ ہو گئے. جیش محمد، ایک نام اتنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ٹیررزم کرتے ہیں یہ غلیظ لوگ. پارلیمنٹ پہ اٹیک کیے، ایئر کرافٹ کو ہائیجیک کر کے کھندار لے کر گئے. وہ لوگ ہیلمنڈ ایک جگہ ہے وہاں پر آ کر بیٹھ چکے ہیں. کس کو نقصان ہوگا بتاؤ آپ؟ ISI پورا کنٹرول کرتا طالبان کو، یہ بات ذہن میں رکھو آپ. ISI بھارت کی دشمن ہے. ISI طالبان کو کٹ پتلی کی طرح استعمال کرتا ہے. اور ایک بات سن لو آپ، مزے کی بات، طالبان کا جو چیف ہے انہوں کہتے ہیں امیر المومنین. کائے کا امیر المومنین ہے بھائی؟ تو امیر المومنین تو شیر خدا ہے، علی امیر المومنین. اب یہ امیر المومنین اور خادم الحرمین میں کیا ہوگا اللہ کو معلوم. انہوں امیر المومنین، انہوں خادم الحرمین، اور وہ بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. UAE کا وہاں انہوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اور سب سے دوسرا بڑا فائدہ یہ چین کو. اب چین کیا کر رہا ہے؟ میں یہ کھل کے اس لیے بول رہا ہوں کہ لوگوں کو معلوم ہونا آپ کو. بدخشاں ایک جگہ ہے افغانستان اور چین کے بارڈر پر، وہاں پر شنجیانگ ایک جگہ ہے جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا. ان کو ایک کانسنٹریشن کیمپ میں ڈال کے، تمام آپ سنے ہوں گے. تو چین ان کو بول دیا دیکھو بدخشان میں یہ ایسٹ ترکمنستان کی جو وہاں پر تنظیم ہے ان کو مت آنے دو.
اور چین یہ بولا کہ ہم جو ہے چین ایران سے آلریڈی ایک کانٹریکٹ سائن کر لیا کئی بلینز آف ڈالرز کا. تو چین یہ چاہ رہا ہے کہ زمین کے راستے سے کابل اور پھر کابل سے ہوتے ہوئے ایران تک چلا جائے. چین یہ کر رہا ہے، اس کو سمندر کا راستہ لمبا پڑتا تو یہ راستے سے آ کے کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کیا کر رہے بھائی؟ آپ کیا کر رہے بتائیے نا. رشیا، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، یہ تمام استان جو 4 ممالک ہیں، وہ لوگ امریکہ سے ڈیل کر کے کوڈ ایگریمنٹ کے لیے کہ ٹرانسپورٹیشن ان تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان سے نکل کر کابل تک آئے گا. امریکہ کر لیا اور آپ ٹرمپ کو گلے ملے، خوب لپٹے، عید مبارک، عید مبارک. اب کی بار ٹرمپ سرکار انہیں آپ چھوڑ کے چلے گا. آپ کہاں ہیں بتاؤ؟ بھارت کہاں ہے مجھے بتاؤ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم صحیح طریقے سے ہمارا ملک کے جو بڑے حکومت کرنے والے ہیں، میں ملک کے مفاد میں کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی مطلب نہیں ہے نہ افغانستان سے نہ طالبان سے، میرے کو کوئی مطلب نہیں ہے. میرے کیا کرنا ہے؟ میرے کو مجھے وطن عزیز سے مطلب ہے اور مطلب رہے گا بھارت سے انشاءاللہ تعالی. میں تو بھارت کے لیے کہا تھا یہ تقریر میں اپنی بات کو پارلیمنٹ میں 3 مرتبہ، مگر تم نے میری نیت کو سمجھا نہیں، تم نے میری بات کو سمجھا نہیں، اور تم نے یہ سمجھا کہ یہ داڑھی والا سر پہ ٹوپی، اس کو کیا معلوم، سب ہم کو معلوم. ارے تم کو لٹھو معلوم، تم کو کچھ نہیں معلوم. تم تو انڈے میں کی زردی ہو، تم کو کچھ نہیں معلوم. اگر تم کو معلوم ہوتا تو یہ دن نہیں ہوتا آج. اچھا اگر اس کو کیا کرنا ہے بھی؟ یہ سن کے بولو تم کیا کرنا. سنتے موڈی جی آپ کو معلوم چین کو خالی چین کی دبتی رکھ دبانے کا انہیں کھڑے ہو جاتا. جرہ کے پاس کبھی گئے آپ؟ جرہ کے پاس گئے تو ڈر ہوتا. دیکھو آپ ہمارے بڑے میاں ہیں شالی بندے، اللہ ان کو سلامت رکھے، بہت زبردست. انہوں خالی سنتے سنتے ہاتھ کر کے پکڑتے ہی چیخ مارتا، آدھے گھنٹے کے بعد درد کم ہوتا. چین کو وہی کرنا. کیا کرنا؟ لداخ کے اوپر شنزیانگ ہے. موڈی جی ذرا اوپر تو جاؤ نا. لداخ کے اوپر شنزیانگ لداخ کے اوپر ہے، اور چین ڈیپسانگ، ڈیمچاک اور گوگرا ہاٹ اسپرنگس میں بیٹھا ہوا ہے. ہماری فوج ہماری زمین میں بیٹھا ہوا ہے. اب وہاں پر وہ کر رہا ہے. انہوں دے تو خالی فوٹو میں خوش ہے بس. میں آئس کریم کھا لیا، گولڈ میڈل جیت کیا، میں وہ کھا لیا. ارے بھائی ملک کی زمین کھا لیا چین. ہمارے پڑوس میں یہ تبدیلی آ گئی جو ہمارے مستقبل میں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے خطرہ ہوگا. موڈی جی دیکھو نا ذرا لداخ کے اوپر دیکھو، شنزیانگ کی طرف دیکھو. آپ سوچو، دماغ لگاؤ. آپ کے پاس بہت سے جیمز بانڈ ہیں، ان جیمز بانڈ سے پوچھو، میری بات کا اثر نہیں ملے گا. آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، میرے کو معلوم ہے، انڈرسٹینڈ. ذرا اوپر دیکھنا پڑتا، ہم اوپر نہیں دیکھ سکتے. یہ ہم کر سکتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا، اور ہم کو بھی کوئی مطلب ہی نہیں ہے نا. یہ وطن ہمارا ہے اور رہے گا. اس وطن پر ہماری تاریخ ہے، ہمارے آباء و اجداد کی نشانیاں ہیں. کب افغانستان کی طرف دیکھیں؟ بلکہ جامعہ نظامیہ کے مشہور عالم دین جو فخر ملت علیہ الرحمہ کے ساتھ ان کے کنٹمپرری تھے، حضرت کا نام کیا ہے جو افغانستان سے آئے، ابو الوفا صاحب، افغانستان ابو الوفا صاحب جامعہ نظامیہ میں آئے. آج بھی ان کی کتاب الازہر یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی. ہم کو مطلب ہی نہیں تھا، کبھی نہیں ہے مطلب افغانستان سے، مگر ان کو ٹی وی پہ وہاں ایسا ہو رہا، وہاں ایسا ہو رہا. اب آج کے بعد ان کو ذرا تھوڑا تکلیف ہوگی، ارے یہ نہیں بات کرا، الٹی بات کر رہے، معاملے کو پلٹ دیا. اچھا پھر کیا کرے؟ ایک بیچارے کوئی سماجوادی پارٹی کے ایم پی کے اوپر ملک سے غداری کا ایک مقدمہ لگا دیا، سیڈیشن چارج لگا دیا. انہوں کیا بولے؟ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، کھل کے کہہ رہا ہوں میں، کیونکہ ہم کہہ چکے ہیں، مجلس کی پالیسی ہے کہ ہم
جہاں ملک کی بات آئے گی وہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ہماری سیاست ہے رہے گی مگر ملک کی بات آئے گی کوئی کمپرومائز نہیں. ان کے اوپر غداری کا الزام لگا دیے, سیڈیشن. ارے پنڈت نہرو, گاندھی اور آپ کے سیٹھ گووند داس, یہ لوگ سیڈیشن کے خلاف تھے. جب دستور بن رہا تھا تو کانسٹیٹنٹ اسمبلی میں, پوری کانسٹیٹنٹ اسمبلی میں سب نے کہا کہ غداری کا سیڈیشن نکالو. اور سپریم کورٹ نے کیا کہا کہ سیڈیشن غداری کا مقدمہ اس وقت لگ سکتا ہے جب تشدد ہوتا ہے اس کے بولنے کے بعد. اگر کوئی الفاظ نکلتے ہو تشدد ہوتا ہے تو تب سیڈیشن لگتا. اب سپریم کورٹ غور کر رہا ہے کہ اس کو نکال ہی دے. آپ لگا دیے سیڈیشن اس کے اوپر. ملوں کو کاٹو, ان پر سیڈیشن کچھ نہیں کیونکہ آپ کے محبوب ہیں. پیلو خان کو مارنے والوں پر کچھ نہیں, آپ کے محبوب ہیں. کانپور میں بچی اپنے باپ سے لپیٹ کر رو رہی ہے, اس کو مارنے والوں کو کوئی سیڈیشن نہیں کیونکہ آپ کے محبوب ہیں. اچھا حیرت کی بات یہ ہے کہ سماجوادی پارٹی کے جو صدر ہیں وہ منہ ہی نہیں کھولتے. کیوں نہیں منہ کھولتے بھائی؟ تمہارے ایم پی پہ سیڈیشن لگانا, میں بول رہا ہوں. تو بولیں گے ہو اگر کوئی بولا تو اویسی بولا, وہ لمبی شیروانی والا ہی بولا. آپ نہیں بول سکتے. مسلمانوں کے ووٹ ہونا, سنبھل کے مسلمانوں کا ووٹ ہونا, ترکوں کا ووٹ ہونا, مگر جب ناانصافی ہوگی تو ساتھ نہیں ٹھہریں گے بلکہ دباؤ ڈالیں گے. یہ کون سی سیاست ہے سماجوادی کی؟ یہ سماجوادی میں ایک لیڈر گیا جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو دہشت گردی کی نرسری کہا, اس کو اکھلیش پھول کا ہار پہناتے ہیں, اس کو پھول کا ہار پہناتے ہیں. یہ ان کا معاملہ ہے. اور بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ارے حماقت کرنے والوں, آزادی کے بعد اگر پارٹیشن ہوا تو دوسرا پارٹیشن ہم نے دیکھا 2013 میں 50,000 مسلمان مظفر نگر میں بے گھر ہو گئے. کس کی حکومت تھی؟ مجلس اتحاد المسلمین پر انگلی اٹھانے والوں بتاؤ کس کی حکومت تھی؟ کیا انصاف ہوا ان لوگوں سے؟ مگر نہیں, سیکولرزم ہے. کا سیکولرزم ہے؟ کون سا سیکولرزم ہے؟ تمہارے ایم پی پہ غداری کا مقدمہ لگتا, تمہاری زبان کو تم جنبش نہیں دے سکتے. تم کون کر رہے ہو؟ ووٹ چاہیے, خالی ووٹ ہونا. ڈرا ڈرا کر اب ووٹ حاصل نہیں کیا جا سکتا انشاءاللہ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری نوجوانوں سے خاص طور سے گزارش ہے کہ کل روزہ رہیے. اگر آج رہے تو ماشاءاللہ, کل ایک اور رہنا پڑے گا. اگر نہیں رہے تو کل ایک رہو اور پرسوں ایک رہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان, علماء کرام نے فرمایا کہ رمضان کے فرض ہونے سے پہلے یہ روزوں کو خاص طور سے رہتے تھے. عاشورہ کا, اور عاشورہ کا یہ پہلے ایک دن بعد کا. تو نوجوانوں روزہ رکھو, اللہ کی رحمت جوش میں رہتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. 1 سال کے گناہ اللہ معاف کرتا ہے. ہم خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں, اور جو آل رسول ہیں, اہل بیت ہیں, ان کی عزت کرو, ان کی خدمت کرو. ان کی کوئی تکلیف ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرو, کیونکہ حشر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہی, ان کی شفاعت سے ہی ہم جنت میں جائیں گے. مجھے میرے اعمال کا یقین نہیں ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں. میرے اعمال اللہ کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوں گے, مگر مجھے ایک بات کا پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سعود الدین اویسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر جنت میں جائے گا. آقا کی وجہ سے مجھے جہنم کی آگ سے اللہ بچا لے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ اس جلسے کا پیغام ہے. جو لوگ روزہ رہتے ہیں خوب دعا کرو اللہ سے. ہمارے ملک کی جیلوں میں بہت سے لوگ مظلوم لوگ ہیں جن کو جیلوں میں ڈال کر ان کی زندگیوں کو سڑا دیا جا رہا ہے. صفورہ زرگر ایک بچی ہے, کئی لوگ ہیں جو جیل کے پیچھے ہیں. ان کی بیویاں, ان کے بچے اپنے والد کے لیے, وہ بیویاں اپنے شوہر کے لیے بے چین اور بےتاب ہے صرف ان کو دیکھنے کے لیے. میرے عزیز دوستو, خوب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیجیے.
امام حسین کا اہل بیت کا وسیلہ دیجیے، شہیدان کربلا کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کریے کہ پروردگار وطن عزیز میں امن کو قائم کر دے، اس ظلم کا اللہ خاتمہ کر دے۔ آپ کو دعا کریے کہ رامپور کے MP اعظم خان کو اللہ رہا کروا دے، ان کی مشکلوں میں آسانی پیدا کر دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ آج ظلم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تم مٹ جاؤ گے، یاد رکھو ظلم ایک کالا نشان ہے اور کالا نشان مٹے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ محبت اور انصاف ایک نیک چیز ہے، ایک علامت ہے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جو کٹنے تیار ہیں وہ بچیں گے، جو قربانی دینے تیار ہیں وہ زندہ رہیں گے۔ ہم کٹنے تیار ہیں تو زندہ رہیں گے، ہم قربانی دینے تیار ہیں تو عزت ملے گی۔ ہم یہاں پر کسی کے ڈرانے سے، کسی کے بکواس کرنے سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہماری زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ کر چکا ہے، وہی فیصلہ کرے گا۔ اور اگر کوئی ظالم یہ کہے گا کہ مجھے مار کر تو نے میری جان لی، نہیں، یہ میرے رب کا فیصلہ تھا، میرا وقت ہو چکا تھا۔ اپنے حوصلوں کو، اپنے ہمتوں کو بلند رکھو نوجوانوں، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یزیدیت مردہ ہے اور مردہ ہو کر رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم حسین کے غلاموں کے غلام ہیں، حسین کا پرچم بلند کریں گے، حق کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی پیغام آج کے جلسے سے آپ کو دینا تھا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔